الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قد افلح المؤمنون تحقیق کامیاب ہو گئے کامل ایمان والے۔ کامل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ کامل ایمان والے لوگ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کسی کو مسلمان کرتے تھے، کلمہ پڑھاتے تھے، سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کا دین میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے 5 چیزوں کو تلاش کیا تو ان کو 5 جگہ میں پایا۔ فرمایا روزی کی برکت چاش کی نماز میں ملی، قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی، منکر نکیر کے سوال کا جواب قرأت قرآن میں پایا، پل صراط سے گزرنا روزے اور صدقے میں پایا، اور عرش کا سایہ خلوت میں پایا۔ خلوت میں کمانا تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنا، جہاں رب کے اور بندے کے درمیان میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ تنہائی میں جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا ایسے شخص کو اللہ قیامت میں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے نماز سب سے اہم عبادت ہے، لیکن بہت زیادہ غفلت ہے اس میں۔ ہر آدمی اپنے ذات پر پہلے غور کرے، پھر اپنے گھر پر غور کرے۔ اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، کہ گھر کے اندر نماز کا کیا حال ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا عبدالواحد لاہوری صاحب۔ ایک دن کسی سے بحث ہو رہی تھی تو باتوں باتوں میں ان کو فرمایا کیا جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ تو لوگوں نے بتایا حضرت جنت میں نماز کیوں ہو؟ وہ تو بدلے کی انعام کی جگہ ہے، وہ تو عمل کی جگہ نہیں ہے جنت، تو جنت میں تو نماز نہیں ہوگی۔ تو مولانا عبدالواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے۔ وہ فرمایا اچھا اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو بغیر نماز کے ہمارا جنت میں وقت کیسے گزرے گا؟ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو ہمارا بغیر نماز کے جنت میں وقت کیسے گزرے گا؟ تو جن کو اللہ تعالیٰ
اپنے قرب کی لذت عطا فرما دیتے ہیں، نمازوں کا سرور عطا فرما دیتے ہیں، واقعی ان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کا حال دیکھیں، پھر اپنے حال پر غور کریں۔ آج فرض نماز کا بھی اہتمام نہیں۔ محمد بن سماع رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ تو یہ محمد بن سماع، ان کے بارے میں لکھتے ہیں 103 سال عمر تھی، اس وقت 200 رکعت روزانہ نفل پڑھتے تھے۔ 103 سال عمر، اور 40 سال تک کبھی ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ 40 سال تک ایک دن تکبیر اولیٰ فوت ہوئی 40 سال میں۔ وہ کب؟ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو کفن دفن میں مشغولیت کی وجہ سے صرف جماعت نہیں، نماز نہیں، جماعت نہیں، تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اس شخص نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی جس کو کان میں آواز لگ گئی اذان کی، لیکن اس نے جماعت سے نماز نہ پڑھی۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ آج جب اللہ کی طرف سے کچھ آزمائشیں ہم پر آ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، اور دیکھیں اس کو کوئی گناہ سمجھتا ہے۔ فرمایا اذان کی آواز کان میں لگ گئی تو مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، گھروں میں نہ بیٹھو، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ یہ نہیں آیا کہ کہا کہ نماز پڑھو، نہیں، نماز پڑھو نہیں، نماز کے لیے آؤ۔ کدھر آؤ؟ جدھر اذان ہو رہی ہے وہاں پہ آؤ۔ تو فرمایا اس شخص نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، نہ اس نے بھلائی کا ارادہ کیا نہ اس سے بھلائی کا ارادہ کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو شخص اذان سنتا ہے اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کے کان اگر پگھلے ہوئے شیشے سے بھر دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے منادی کی آواز لگ گئی ہے کان میں اور اس کو پرواہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے نماز کا اہتمام کریں اور نماز کے ساتھ ساتھ جماعت کا بھی اہتمام کریں۔ سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ ایک صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری ڈالی تھی، بازار کے وہ نگران تھے، بازار کی دیکھ بھال کرتے تھے کہ کوئی کام خلاف شرع تو نہیں ہو رہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی کبھی خود جاتے تھے، لوگوں سے مسائل پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے ایک بازار میں دکان ڈالی ہے اور یہ بازار ہے مسلمانوں کا، آپ کو بے شرع کے تجارت کے مسائل بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ نہیں آتے، اٹھ کر جا کر پہلے مسائل سیکھو تاکہ مسلمانوں کی تجارت خراب نہ ہو۔ ہر چیز کا دین ہے تو تجارت کا بھی دین ہے، پہلے جا کر تجارت کا دین سیکھو پھر تجارت کرو۔ بہرحال انہوں نے نگران مقرر کیا ہوا تھا سلیمان کو۔ تو ایک مرتبہ فجر کی نماز میں وہ سلیمان نہیں تھے، تو عمر رضی اللہ نے ارادہ کیا، چلے گئے ان کے گھر میں، دستک دی تو ان کی والدہ باہر آئی، پوچھا کہ کیا بات ہے، سلیمان آج فجر کی نماز میں نہیں آیا؟ تو کہنے لگی امیر المومنین وہ ساری رات آج نفلیں پڑھتے رہے، تو آخر شب میں ان کی آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے جماعت میں نہیں آ سکے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ میں ساری رات اگر نفلیں پڑھوں مجھے اس سے زیادہ یہ پسند ہے کہ صبح کی نماز جا کر مسجد میں جماعت سے پڑھوں۔
کیونکہ اس کا درجہ زیادہ ہے. ساری رات تو تھوڑی چیز ہے. جتنی انسان کی زندگی ہے 50 60 70 سال بھی اگر نفلیں پڑھے ایک فرض کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا. یہ فرض اور جماعت یہ اتنی قیمتی چیز ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس جماعت میں کتنا ثواب ہے, جماعت میں نماز کا ثواب کتنا ہے, اجر کتنا ہے, فضیلت کتنی ہے, تو گھسٹ کر اگر آ سکے پھر بھی پڑھے جماعت سے نماز. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں. اور اللہ والے ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں, پھر نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں, مشق کریں کہ نماز آرام سے, سکون سے, اطمینان سے, خشوع سے ہماری نماز ہو. ایک اللہ والے کا واقعہ ہے, فرماتے ہیں حضرت حاتم زاہد بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ غور سے سننے کی بات ہے. فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے نہایت اچھی طرح اطمینان سے وضو کرتا ہوں, پھر جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہاں جاتا ہوں اور اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں, اور اس کیفیت کے ساتھ, اس خیال کے ساتھ کہ کعبہ میرے منہ کے سامنے, کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں. اور خاص کر جن لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت نصیب کی ہے ان کے لیے تو زیادہ آسان ہے. عمرے کا یا حج کا سفر کیا ہوا ہے, آج سے اس کی نیت کرے, جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو بس یہ دھیان جمانے کی کوشش کرے کعبہ ہمارے آنکھوں کے سامنے. تو فرمایا کہ اس دھیان سے پڑھتا ہوں کہ کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے اور میرا پاؤں پل صراط پر ہے, اور دائیں طرف میری جنت ہے, بائیں طرف میری دوزخ ہے, اور موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہے, اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. پھر کوئی نماز میسر ہوگی یا نہیں ہوگی, اور میرے دل کی حالت کو اللہ ہی جانتا ہے. اور عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتا ہوں, پھر معنی کو سوچ کر قرآن پڑھتا ہوں. اور معنی کو سوچے گا وہی جو قرآن سیکھے گا. جس نے قرآن سیکھا ہی نہیں ہے یا سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے تو قرآن کا ترجمہ نہیں آئے گا تو معنی کس طرح سوچے گا. اس لیے قرآن کا ترجمہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے, مولویوں کا کام نہیں ہے. اللہ نے قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنایا ہے. زندگی کیسے گزارو یہ ضابطۂ حیات ہے, قرآن کو دیکھ دیکھ کر گزارو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا قرآن کہاں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, فرمایا ہمارا قرآن یہ کہ ہمارا نبی چلتا پھرتا قرآن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے دیا ہے کہ قرآن کو دیکھو, دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی گزارو. آپ کے اخلاق, آپ کے معاملات, آپ کے گھر کے باہر کی زندگی, گھر کے اندر کی زندگی, کاروبار جتنا بھی ہے وہ اس قرآن کے مطابق ہو. تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ معنی کو سوچ کر قرآن پڑھتا ہوں, تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں, عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں, اطمینان سے نماز پوری کرتا ہوں, اس طرح پر کہ اللہ کی رحمت سے اس کے قبول ہونے کی امید کرتا ہوں, اور اپنے اعمال سے مردود ہونے کا خوف کرتا ہوں کہ اللہ اعمال تو کچھ بھی نہیں, اگر میرے عملوں کو تو دیکھے گا تو اے اللہ پھر میری نماز قبول نہیں, اگر آپ کی رحمت پر نظر ہے تو پھر مزے ہی مزے. تو اللہ کی رحمت سے امید, اپنے اعمال سے خوف. تو یہ جو پوچھنے والے تھے ان کا نام تھا اسام. تو اسام رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں سے پوچھا حاتم زاہد بلخی کہ حضرت آپ کتنی مدت سے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 30 برس سے. تو اسام رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے, فرمایا کہ کاش مجھے تو ایک بھی نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی ابھی تک. اللہ میں ایسے نمازوں کا خشوع اور خضوع نصیب فرمائے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نواسہ رسول فرماتے ہیں جب مسجد میں آتے تھے, بہت عجیب ان کی مناجات ہے, یہ مناجات کرتے تھے, فرماتے تھے الہی
عبدک ببابک یا محسن، اے اللہ تیرا بندہ تیرے دروازے پر، تیری چوکھٹ پر، دہلیز پر آیا ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، اے احسان کرنے والے، اے گناہگار بندہ تیرے در پہ آیا ہے۔ کون ہے؟ نواسہ رسول۔ اے احسان کرنے والے، ایک گناہگار بندہ تیرے در پہ آیا ہے۔ وَقَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ مِنَّا أَن يَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيءِ، کیا عجیب بات فرمائی کہ اے کریم پروردگار، آپ نے حکم دیا ہے کہ احسان کرنے والوں کو کہ کسی سے خطا ہو جائے تو اس کی خطا معاف کر دیا کرو، آپ نے خود حکم دیا ہے۔ فَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ، اے اللہ آپ احسان کرنے والے ہیں، میں خطا کار ہوں، لغزشیں غلطیاں کرنے والا ہوں۔ فَتَجَاوَزْ عَنْ کَبِیحِ مَا عِنْدِی بِجَمِیلِ مَا عِنْدَکَ یا کریم، تو اے کریم پروردگار، جب آپ نے مخلوق کو حکم دیا کہ خطا کاروں کی خطائیں معاف کر دیا کرو، تو ایک خطا کار بندہ آپ سے یہی درخواست کر رہا ہے کہ اس خطا کار بندے کی خطاؤں کو آپ بھی معاف فرما دیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نہایت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا شرف ہمیں نصیب فرمایا۔ دیکھیں، یہ کوئی افسر ہوتا ہے، ڈی سی صاحب ہے، ڈی پی او صاحب ہے، کوئی وزیر صاحب ہے، اس کو ملنے کے لیے کتنا ٹائم لینا پڑتا ہے؟ پھر وزیر صاحب ہو، وزیر اعلیٰ صاحب ہو، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب ہو، اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتے، پہلے بہت محنتیں کرنا پڑتی ہیں۔ تو وہ کریم پروردگار کتنا کریم ہے، اللہ نے ہر وقت موقع دیا، آؤ میری ملاقات کے لیے، جس وقت تمہارا دل چاہتا ہے میری ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ اور ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اپنے عمل سے یہی کہتے ہیں، اللہ آپ تو بلا رہے ہیں لیکن اے اللہ ہم بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ مطلب تو یہی ہوا، اذان سن کر مسجد میں آدمی نہیں آتا، اپنے عمل سے یہی اللہ کو دکھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ قدری نہ کریں، اس لیے روایت میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا ایک خاص قسم کا نور چمکے گا، وہ اللہ کی تجلی پڑے گی، تو جو نمازی ہوں گے، جتنے نمازی، وہ نور کو دیکھتے ہی سجدے میں گریں گے، اور جو دنیا میں نماز کے لیے نہیں آتے تھے وہ آگے ہوں گے، نیچے سجدہ کریں، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی۔ جس طرح ایک آدمی فالج ہوتا ہے، شال ہو گیا، بس نیچے سجدہ کرنا چاہے گا نہیں ہو سکے گا، وہ کہے گا اے اللہ سارے مومن آپ کو ماننے والے سجدہ کر رہے ہیں، اے اللہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے سجدہ ہوتا نہیں ہے۔ جواب ملے گا، بندے اس سجدے کا وقت دنیا میں تھا، جب دنیا میں تو نے میرے سجدے سے انکار کیا، دنیا میں تو سجدہ نہیں کرتا تھا، آج تجھے سجدے کی توفیق میں نہیں دوں گا۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ کاروبار یہ اللہ نے دیا ہے، یہ بال بچے، عزت، ایمان، کلمہ، ساری نعمتیں اس رب نے دی ہیں، اور بندے کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو 10 منٹ کے اس رب کے سامنے آ کر سر بسجود ہو کر وہ بھی اپنے فائدے کے لیے اپنی حاجتیں اپنے رب سے مانگے۔ اس لیے نماز میں ذرا بھی سستی نہ کریں، ہم کوشش کریں ہمارے گھر میں کوئی بندہ بھی بے نمازی نہ ہو، نماز کا اہتمام کریں گے، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، روزیوں میں برکتیں دے گا، آخرت میں بھی اللہ اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرمائے گا۔ جو آدمی نمازی ہوتا ہے، ایک کتاب میں نے پڑھا، جب اسرائیل آتا ہے، ملک الموت آتا ہے روح نکالنے کے لیے، جو پکا نمازی ہوتا ہے وہ ملک الموت پہلے خود اس کو کلمہ پڑھاتا ہے، پھر اس کی روح نکالتا ہے۔ تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا اہتمام نصیب فرمائے، آمین یا رب۔